إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھی. اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم الحرام جاری و ساری ہے. اسلامی تاریخ دی ابتدا محرم کے شروع تھی دی ہے، اور اے آغاز حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دے دور خلافت سے ہویا ہے. انہوں نے صحابہ کرام نال مشورہ کیتا کہ جی میں باقی مذاہب باقی ادیان باقی لوگیں تاریخ دا سلسلہ ہے، ایویں مذہب اسلام اسلامی ریاست اور اسلامی احکامات اور معاملات تاریخ دا آغاز کرنا چاہیے. مختلف قسم دی رائے پیش کیتی گئی. بالآخر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی رائے آئی کہ اسلامی سال دی ابتدا محرم دے مہینے کے شروع کرنی چاہیے. چنانچہ سارے دی اتفاق رائے ہوئی اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ جاری فرمایا. گویا کہ اسلامی تاریخ اور اسلامی سال دی ابتدا محرم دے مہینے کے تھی، اور یہ جڑا محرم دا مہینہ ہے یہ حرمت دا مہینہ ہے. ایک واقعہ ویندے محرم الحرام. الحرام دا معنی ہے تعظیم والا، حرمت والا، عزت والا. اللہ تبارک و تعالی نے سال دے 12 مہینے بنائے، انہاں 12 مہینے دے وچوں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے کو اللہ نے حرمت دیتی ہے، یعنی عزت دیتی ہے. انہاں 4 مہینے دے وچوں 3 مہینے کٹھے ایک دوسرے دے نال کھڑن، ثلاث متوالیات، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم الحرام. اور ایک مہینہ شعبان تو پہلے آلا رجب. رجب دے مہینے کو بھی تعظیم حاصل ہے اور محرم دے مہینے کو بھی عزت اور تعظیم حاصل ہے. تعظیم اور عزت دا معنی کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دسے. اللہ تعالیٰ نے فرمائے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. محرم الحرام دی حرمت اور عزت اور تعظیم دا مطلب ہے کہ تساں انہیں مہینے ایک دوجے تے ظلم نہیں کرنا، تساں انہیں مہینے اپنے آپ نال زیادتی نہیں کرنی، ایک دوجے نال زیادتی نہیں کرنی. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ویسے تک کہیں مہینے چی زیادتی جائز نہیں، مہینے سارے اللہ دین، دیوار سارے اللہ دین. کہیں دیوار، کہیں مہینے، کہیں وقت کہیں نال زیادتی کرنا، ظلم کرنا قطعاً جائز نہیں. لیکن عرب دا ایک رواج ہوندا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں انہاں دے لمبے لمبے عرصے تک جھگڑے چل دے ہیں، وال او پہر گھنن دے مزاج رکھ دے ہیں، یعنی انتقامی ذہن رکھ دے ہیں. انہاں دے ہتھیں مخالف برادری یا مخالف پارٹی وچوں جیڑے مقام تے کوئی بندہ ہتھیں چڑھ ونجے آ ول او بدلہ گھندے ہیں، انہیں کو زد و کوب کریں دے ہیں، تکلیف دیں دے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ جیڑے ویلے انہیں مہینے ہیں توارا کوئی مخالف، توارا کوئی دشمن اگر توارے ہتھیں چڑھ ونجے توارے سامنے آوے تے تواکوں کسی قسم دا کوئی اختیار نہیں کہ تساں انہیں دیوارے ہیں انہیں نال زیادتی کرو. اور جیڑے لوگ عرب والے لوگ ہیں
او والے انہیں دیواریں انہیں مہینے اپنے دشمنے کو بھی کچھ نہ دیا، حتیٰ کہ جڑے لوگ ڈکیٹ ہوندے ہیں وہ انہیں مہینے ڈکیٹیاں بھی نہ کریں، چور چوری کے باز آویندا، ڈکیٹ ڈکیٹی کے باز آویندا، جڑے بندے دے اندر کہیں قسم دی زیادتی پاتی ویندی ہے وہ انہیں مہینے باز آویندا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور قرآن پاک دے ایک بے مقام تے اللہ نے وضاحت فرمائی ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، اگر یہ تواڈے کنے پوچھن کہ جڑے حرمت والے مہینے کیا انہیں دے وچ لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، قتال کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں، قل تسا فرما دو قتال فیہ کبیر، انہیں حرمت والے مہینے چ لڑائی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی اصلی دی حرمت ہے کہ ایک دوسرے نال زیادتی نہیں کرنی، ان دی تعظیم ہے کہ انہیں مہینے چ کہیں کو تواڈے ہاتھ نال تواڈی زبان نال تکلیف نہیں تھی ہونی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان بندہ ہوئے جندے ہاتھ کے جندی زبان کے دوجا مسلمان محفوظ ہے۔ اگر میں کہیں نال زیادتی کرنا، کہیں تے ظلم کرنا، ول سمجھو میں حرمت والے مہینے دی عزت دا خیال نہیں کرنا، خاص کر این مہینے ایک دوجے نال ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ جب بے نال زیادتی منع ہے، اپنے آپ نال زیادتی کیویں جائز ہے؟ این مہینے جب بے نال زیادتی کرنا منع ہے، والا اپنے آپ نال زیادتی کرنا کیویں جائز ہے؟ لہذا یہ حرمت دا مہینہ ہے، تعظیم دا مہینہ ہے، عظمت دا مہینہ ہے۔ اور تیجی بات محرم دے حوالے نال، جویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آکھیا گئے روح اللہ، اللہ دی روح، موسیٰ علیہ السلام کو آکھیا گئے کلیم اللہ، اللہ دا کلیم، اور حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی کو آکھیا گئے ناقۃ اللہ، اللہ دی اونٹنی۔ ایویں ہی اسلامی 12 مہینے دے وچوں ایک مہینہ ہے محرم الحرام دا، جس کو آکھیا گئے اے شہر اللہ یعنی اللہ دا مہینہ، جویں روح اللہ، کلیم اللہ، ناقۃ اللہ، ایویں اے آکھیا گئے کہ اے جڑا محرم دا مہینہ ہے اے شہر اللہ یعنی اللہ دا مہینہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان دے بعد افضل ترین روزے جڑے ہیں او اللہ دے مہینے محرم دے، یعنی نبی پاک نے محرم کو اللہ دا مہینہ آکھیا، اے محرم دا اعزاز ہے، شہر اللہ اے اللہ دا مہینہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچن، آپ نے اتھا ڈٹھے کہ یہودی دا محرم دا روزہ رکھی ودیا۔ نبی علیہ السلام نے انہیں کہ پوچھے بھی تسا روزے دی حالت ہے چاہو وجہ کیا ہے؟ انہیں جواب دیتے کہ سارے واسطے عید دا نمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے بنی اسرائیل کو تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جڑے نہیں آزاد کیتا ہا وہ دا محرم آئی، اساں خوشی ہے شکرانے دے طور تے روزے دا اہتمام کرنے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمائے ٹھیک ہے وہ بھی روزہ رکھی ودن اپنی محبت عقیدت ہے، لیکن انہیں دی بنسبت زیادہ موسیٰ علیہ السلام نال سادہ حق ہے، ساری قرابت زیادہ ہے، اساں بھی روزہ رکھ سو۔ صحابہ کرام کو نبی پاک نے تعلیم دیتی ہے تساں بھی دا محرم دا روزہ رکھیا کرو، دا محرم دا صحابہ روزہ رکھنا پائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم دی دا تاریخ کو فرمایا ھذا یوم عظیم، اے ودا دی ہے، اے ودا دی ہے، عظیم دی ہے۔ آپ نے فرمایا ھذا یوم صالح، اے نیک نہار ہے۔ بلا آپ نے فرمایا صحابہ اے او نہار ہے جیرے دی اللہ تعالیٰ نے نجات دیتی ہے بنی اسرائیل کو انہاں دے دشمن کے۔ والنبی علیہ السلام فرمائے یہودی بھی روزہ رکھی ودن اساں بھی روزہ رکھی ودن، تھوڑی جی تبدیلی ہونی چاہیے۔ آپ دی ساری زندگی کوشش رہ گئی ہے آپ یہودیاں دی مخالفت کرنے ہیں، آپ یہودیاں دی مخالفت کرنے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے میں زندہ رہا تے آمن والے سال میں 9 محرم دا بھی روزہ رکھ سکتا تاکہ انہیں دی مخالفت تھی۔ اندے اندر کچھ علماء کرام نے آکھے بھی آپ نے فرمایا میں زندہ رہا تے اگلے سال 9 دا روزہ رکھساں، مطلب دا نہ رکھساں۔ کچھ علماء کو ہی سمجھ آئی ہے اور کچھ علماء نے ہی سمجھے بھی نبی سے فرمائے دا تو رکھنے ہی رکھنے نال میں 9 دا رکھساں تاکہ انہوں دی مخالفت تھی۔ ہی واسطے اگر کوئی بندہ 9 دا رکھے تے افضل ہے، 9 دا ہی رکھے، دا ہی رکھے۔ اور دا دے بارے تے آپ نے وضاحت فرمائی ہے کہ جیڑا صوم یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، صحیح مسلم دی روایت ہے، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ عاشورے دے دین دا روزہ رکھے یعنی محرم دے دین دا محرم دا، نبی سے فرمایا میں کو یقین ہے اللہ تعالیٰ دے پچھلے سال دے گناہ معاف کر دے سکتا۔
اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عاشورے دے روزے دے قائلان، یعنی 10 محرم دے روزے دے قائلان، اور اکثر صحابہ کرام 9 دا ہی رکھ دیں، 10 دا ہی رکھ دیں۔ اتھا میں ایک بات دسنا مناسب سمجھنا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، یہ 10 محرم دی اہمیت یا محرم دے نداء مہاریں دی اہمیت یہ واقعہ کربلا دی وجہ تو نہیں، انہیں نداء مہاریں دی یا محرم دے عاشورے دی جڑی فضیلت ہے یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ دی شہادت دی وجہ تو نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دا نواسا حضرت علی المرتضی دا لخت جگر، اہل بیت دا چشم و چراغ، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کربلا دے میدان 61 ہجری کو شہید ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کئی سال پہلے مدینہ منورہ بائے کے آپ نے عید امہار دی اور این مہینے دی فضیلت بیان فرما چکی ہے۔ اینا مطلب ہے کہ محرم دی فضیلت دا، محرم دے عاشورے دی اہمیت دا واقعہ کربلا نال کوئی تعلق نہیں۔ اے ہاں محرم مختصر جیاں جڑا میں تمہارے سامنے ذکر کیتے، ان دی اہمیت، ان دی فضیلت، ان دی جو وقار ہے، جو ان دی عزت ہے وہ قرآن چیئے اور حدیث چیئے۔ اور یاد رکھائے محرم دی حرمت آج کل دی نہیں، اللہ تعالیٰ فرمے دے اے خلق السماوات والارض، جنہ دا میں اللہ نے آسمان بڑھائیں، جنہ دی میں اللہ نے زمینہ بڑھائیں، اے تدا کنے اے حرمت علی مہینہ، محرم حرمت علی مہینہ، اتنی وڈی عزت علی مہینہ، اتنی وڈی تعظیم والا جڑا روزے دا مہینہ ہے، جڑا نیک مہینہ ہے، جڑا عظیم مہینہ ہے، اور جڑا حرمت والا مہینہ ہے، جڑا تعظیم والا مہینہ ہے، اون مہینے افسوس ہے کہ اسا مسلمانیں دا عمل کیا ہوندے، اون مہینے اسا مسلمانیں دی عادت کیا ہوندی۔ کیا اسا ایک حرمت والا مہینہ کریں سمجھے سے؟ کیا اسا یہ مہینے کریں اپنے آپ کو ظلم کے باز رکھے سے؟ بلکہ اللہ نے فرمائی مہینے ظلم نہیں کرنا، اسا سب تو زیادہ ظلم ہی مہینے کریں، سب تو زیادہ ظلم۔ قرآن آدھے نا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، حرمت والے مہینے اپنے آپ نے ظلم نہیں کرنا، ایک دوسرے نال ظلم نہیں کرنا۔ تے ظلم دی کیا تعریف ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ظلم دی کیا تعریف ہے؟ قرآن دی ایک آیت دا، قرآن دی بھی آیت تفسیر بیان کریں دی ہے، یفسر بعضھا بعضا، ایک حصہ بے حصے دی تشریح کریں دے۔ ان ظلم کے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا ظلم عظیم ہے۔ تے محرم الحرام دے حرمت والے مہینے اللہ پاک نے سا کو کیڑی شے کے روکے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ پاک نے فرمائے تسا حرمت والے مہینے ایک دوجے تے ظلم نہیں کرنا، اپنے آپ تے بھی ظلم نہیں کرنا، سب تو بڑا ظلم اللہ نال شرک کرنا ہے۔ اور سب تو زیادہ شرک تھیندا محرم دے مہینے جیڑے شرک کے جیڑے ظلم کے رب نے منع کیتے، اساں سب تو زیادہ او شرک تے او ظلم اساں کریں دے محرم دے مہینے رب نے منع کیتے۔ ظلم دے مراد ہے کہ تساں اللہ نال شرک نہیں کرنا، اللہ دی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ دیاں صفتاں بھی وحدہ لا شریک ہے نا، اختیارات دا مالک میرا اللہ ہے، عبادت دے لائق بھی اللہ ہے، سجدے دے لائق بھی اللہ ہے، قیام دے لائق بھی اللہ ہے، تعظیم دے لائق بھی اللہ ہے، تحریم دے لائق بھی اللہ ہے، تکریم دے لائق بھی اللہ ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادت دا حق بھی اللہ دا ہے، مالی عبادت دا حق بھی اللہ دا ہے، بدنی عبادت دا حق بھی اللہ دا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، نماز دا حق بھی اللہ دا ہے، روزے دا حق بھی اللہ دا ہے، قربانی دا حق بھی، من جملہ جتنی عبادت ہیں انہیں سارے دا حق کہنا ہے، لیکن سب تو وڈی عبادت، سب تو وڈی عبادت ہے اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ دے نام تے کوئی شے ذبح کرنا، قربانی کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اے اللہ دا حق ہے، اے عبادت اللہ دی ہے۔ مالی عبادت بھی اللہ دا حق ہے، لیکن ایسا محرم میں کیا کرنے ہیں؟ اے عبادت خاص کر دینے ہیں غیر دینات، یعنی اللہ نے سب رو کیا کہ تسا محرم میں ظلم نہیں کرنا، تسا محرم میں ظلم نہیں کرنا، مطلب شرک نہیں کرنا۔ اور ظلم دا دوجا مفہوم ہے کہ کل قتال فیہ کبیر، یعنی تسا لڑائیاں نہیں کرنا، لڑائیاں کرنا بھی ظلم ہے اور شرک کرنا بھی ظلم ہے۔ اور اساں لڑائیاں بھی ہی مہینے کرنے ہیں، یعنی اپنے آپ کو تکلیف دیونا، بے کو تکلیف دیونا، میں اپنی رت وہاواں، بے دی رت وہاواں، یہ لڑائی کرن دے مترادف ہے، یہ ایک دوجے کو مارن دے مترادف ہے، این ظلم کے بھی منع ہے۔ گویا کہ اللہ پاک کو پہلے پتا، اللہ نے دوہائیں ظلم کے روک لیتے
کہ نہ ہی تساں شرک کرنے، نہ ہی تساں لڑائی کرنی ہے، قتال کرنے، نہ ہی اپنے آپ کو تکلیف وچ مبتلا کرنے، نہ کہیں بے کو تکلیف وچ مبتلا کرنے۔ اور ساری حالت کیا ہوندی ہے؟ اساں جو ہی محرم شروع تھیوے غیر اللہ دے نام دی عبادت کیڑی مالی وہ اساں شروع کر دینے غیر اللہ دے نام دی۔ اے بھئی نظر اللہ ہے، اے نیاز حسین ہے، سبیل چلنے ہیں، دودھ چلنے ہیں، پانی تقسیم کرنے ہیں، جو کہ حق ہا پانی تقسیم کیتا ونجے ہا صرف پروردگار دے نام دا، نیاز چلائی ونجے ہا، نظر چلائی ونجے ہا، کھیر چلایا ونجے ہا، سبیل تقسیم کیتی ونجے ہا۔ سبیل جرم نہیں، فلسفے کو سمجھو، کھیر پلاون جرم نہیں، پانی پلاون جرم نہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، قیامت علی اللہ فرمے سی اوے بندیا میں پیاسا ہاں، میں کو ترہ لگی ہے، پیاس لگی ہے، میں کو پانی پلا۔ بندہ آکسی اللہ تو تا پیاس کے پاک ہے۔ اللہ فرمے سی جنا میرے بندے پیاسے ہیں تتائیں میرے بندے کو پانی کیوں نہ پلایا؟ آج میں کو آدھی تو پانی کے پاک ہے، یعنی پانی پلاون دا حکم ہے، باقاعدہ پانی پلاون دا ثواب ہے۔ وہ گناہگار عورت نے کتے دے ایک بال کو پانی پلایا ہا، رب نے اندے سارے گناہ معاف کر دیتے، لیکن پانی پلاونے تے اللہ دے نات ہے، معمول نال پلاونے۔ سارا سال پورے 11 مہینے 20 دن میں کہیں کو پانی دا ایک گھوٹی نہ دینا ہوا تے خاص تہوار تے خاص نبھارے ہیں میں بڑے بڑے ٹب بنا کے تقسیم کرا، اور میری نیت یہ ہوئے کہ میں میاں لوگوں دی خدمت پیا کرنا، یہ ظلم ہے جیڑے ظلم کی اللہ نے منع کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے دی چلو روٹین ہے، روٹین وائی کے پیچھے پانی تقسیم کریں دے، لوگوں کو پانی دیں دے، وہ ایک علیحدہ گال ہے۔ فلٹر پلانٹ دا انتظام کیتے سی، پانی دا انتظام کیتے سی، بور دا انتظام کر دیتے سی، کہیں دے خوہ دا انتظام کر دیتے سی، کہیں دے نلکے دا انتظام کر دیتے سی۔ اعلیٰ عبادت ہے، بہت بڑا صدقہ جاری ہے، لیکن خاص نمہارے ہیں، خاص محرم دے نمہارے ہیں، پانی دا انتظام کرنا اور ان دے اتے جڑا نہ دیونا وہ غیر اللہ دا دیونا۔ غیر اللہ بھامیں کوئی ہوئے، چاہے بھامیں نبی پاک جناب محمد کریم دی ذات گرامی کیوں نہیں، وہ بھی اللہ دے مقابلے غیر اللہ ہے۔ بھامیں نبیوں دیاں ہستیاں کیوں نہیں، وہ اللہ دے مقابلے غیر اللہ ہے۔ بھامیں رسول بھی کیوں نہیں، کوئی فرشتے کیوں نہیں، اللہ دے مقابلے چو غیر اللہ ہے۔ حضرت حسین پاک دی عظمت اپنی جگہ، لیکن انہیں دے نا دی سبیل یا انہیں دے نا دا دودھ یا انہیں دے نا دا پانی اے غیر اللہ بن گیا، تے غیر اللہ کرنا ظلم تھی گیا، تے ظلم کرنا شرک بن گیا۔ تے جڑا بندہ مشرک ہوئے شرک کرے اللہ پاک کو معاف نہیں کرے جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ یعنی ای محرم دی حرمت دا پہلا تقاضا تو آپ کو تعلیم ہے، میں کو تعلیم ہے، ڈیرہ غازی خان آجیں کو تعلیم ہے، دیہات آجیں کو تعلیم ہے، شہر آجیں کو تعلیم ہے۔ میرے خیال محرم دا پتہ کی میں لگ دے سبیل دے ذریعے اتھاؤں تے پتہ لگ سی بھئی کیڑا بندہ ہے جڑا اپنے آپ کو محرم دی تعظیم دے ڈھانچے چ ڈھلینا پے، اور کیڑا بندہ ہے جڑا محرم دی عزت کو پامال کرنا پے، اتھاؤں تے پتہ لگ سی۔ کوئی پانی دا کوئی انکار نہیں کرنا پیا، میں ول کھڑا تھا، بیسک صحیح ہوندی ہے، بیسک دا کوئی رولا نہیں ہوندا، اصل اتو نظریے دا مسئلہ ہوندا ہے سارا۔ پانی دا تو کوئی ایشو نہیں، لیکن پانی دے ہوتے نظریہ۔ نبی کریم علیہ السلام کو ایک صحابی آکھن لگے اللہ دے نبی میرا ارادہ ہے میں اللہ دے نام دی منت منی ہے تے میرا ارادہ آئی منت منی آمی میں فلانی جاتے پوری کرے ساں۔ منت منن والا صحابی ہے، صحابی دی نیت دے شک نہیں کیتا وائیں سکدا، نیت آئی بھی میں کہندے نام دی منت منی ہے اللہ دے نام دی، صحابی دی نیت دے کیا شک کیتا وائیں سکدے؟ آپ نے فرمایا کیڑی جات ہے؟ یاد فلانی جات ہے، جا دسی فلانی جا۔ آپ نے فرمایا پہلے دسا اتھا کوئی قبر تا نہیں، کوئی قبریں دے وچ اتھا کوئی قبر تا نہیں؟ جی اللہ دے نبی قبر کہیں نہیں۔ آپ نے فرمایا چاہے دس اتھا جہالت دے میلیاں دے وچوں کوئی میلہ تا نہیں لگدا؟ اللہ دے نبی میلہ بھی نہیں لگدا۔ آپ نے فرمایا اوف بے نظر کا وانج میں تے کو میرا حکم ہے میری تعلیم ہے اپنی نظر پوری کر۔ اللہ دے پاک نبی قبر کیوں پوچھی وے؟ جہالت دے میلیاں دے وچوں میلہ کیوں پوچھے وے؟ کیا صحابی دی نیت تے شک آ گیا آئی؟ نبی کریم علیہ السلام فرمائے بندہ باویں اللہ دی رضا والی نیت کیتی ودا ہوئے اینجی جاتے ون کے اپنی منت پوری نہیں کر سکتا جتنا شرک دا ذرہ برابر بھی خطرہ ہوئے، جتنا ذرہ برابر بھی۔ سارے کئی دنیا دار قسم دے لوگ کاروباری تاجر مارکیٹ اپنی چودراہٹ تے اپنے نمبر بناون دی خاطر بھی تاکہ پتہ لگے محلے والے کو مارکیٹ والے کو بھی اے حضرت ہونی نا سخی بڑا ہے، اے محرم دی 10 تاریخ کو دیگا پکیں دے خیرات کریں دے۔ تو کئی سارے سادہ اللہ بھیرا وہ مسئلہ پوچھتے بدے ہوندن مول صاحب او نا او غیر اللہ دے نا دی کہیں نہیں بنائی بیا، او اللہ دے رضا واسطے بنائی بائے۔ میں ایک کو پوچھے بھی اے دسا قسم چاہ کے آدھیں پورے سال اگے پیچھے کدہیں ہوں اللہ دے نا دی دیکھ پکائیے ہوں آگے دیکھ تا پرندی گالے ہوں تا مونگری کریں نہیں ونڈی اللہ دے نا دی
جیڑے بندے اگے پیچھے اللہ دے نام دی ایک سالاں دی مونگری نہیں سی دیتی تے دا محرم کو دیگا پکا کے آکے میری نیت ہے اللہ دی رضا ہے، تو اون دے واسطے صحابی والی بات سامنے رکھو. صحابی دی نیت بھی آئی اللہ دی رضا، لیکن نبی سی فرمائے اتھا قبر ہے، اتھا اگر قبر نہیں میلہ نہیں لگدا وال تک کوئی اجازت ہے، اگر قبر تا میلہ ہوندا تا تک کوئی اجازت. ٹھیک ہے تیری نیت اللہ دی ہے تو محرم دے علاوہ کر، تیری نیت خرید کرن دی اللہ دی نیت ہے، اللہ دی رضا ہے، تو تو راشن خشک گھن کے پہنچا دے. ضروری تے او اہتمام کرنے جیڑا غیر اللہ دی نیاز والے لوگ کرن، او بھی اگر غیر اللہ دی نیاز ہی پکے تے محرم دی 10 تاریخ کو پکے تے او بھی جڑے ٹائم پکے ہوں ٹائم میں بھی پکاواں، ہوں نہار پکاواں، اگرچہ میری نیت اللہ دی رضا ہے، لیکن من تشبہ بقوم فہو منہم. نبی سی ایک اصول بیان کیتے جیڑا بندہ او کام کرے سی جیڑا کام کہیں بھی قوم چو سی، بے مذہب والے لوگ چو سی، آپ نے فرمایا او بھی انہیں وچوں شمار تھی سی. مشابہہ تھی گئی، بچنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ غیر اللہ دے نام تے کوئی شے ذبح کرے، کوئی شے ذبح کرے، جانور ذبح کرے، مٹھائی ونڈے، دیگ پکاوے، پانی چلاوے، کھیر چلاوے، وہ جیڑا بھی ہے سنی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، آلہ ہے، ادنا ہے، امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، شاری ہے، دیہاتی ہے، غیر اللہ دے نام دا جیڑا بندہ کوئی ایک کام چا کرے، ذبح کرے یا خیرات کرے یا سبیل چلاوے، من ذبح لغیر اللہ. نبی کریم علیہ السلام فرمائے جیڑا بندہ ہی میں چا کرے لعن اللہ. اللہ دے نبی فرمائے ایسے بندے تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے جیڑا بندہ اللہ دی رضا چھوڑ کے غیر اللہ دے نام تے نیاز ودا بنے دا ہوئے. ہن نبی لعنت فرمائیے تے نبی دی لعنت بھی اللہ دی مرضی نال ہے، تے جڑے کام تے نبی دی لعنت پائے ونجے وہ کام اللہ کو پسند آسی؟ بولے نہیں دی اللہ قبول کرے سی؟ اللہ دا حبیب، اللہ دا رسول، اللہ دا لاڈلا پیغمبر جڑے کام تے لعنت کر دیتی ہے بھئی یہ کام تے اچھا ہے، نیت اچھی نہیں، دار و مدار سارا نیت ہے. انما الاعمال بالنیات، تصور نیت کو کیتا ویسی، ظاہر کو نہ کیتا ویسی. نیت ہے بھی ساری دنیا جو کرے نہیں پئی ہے غیر اللہ دے نام دی نظر نیاز سبیل میں بھی کراں. یہ میرے نبی دی حدیث آئی. قرآن کیا ہے؟ قرآن تے سخت فیصلہ کیتا ہی نے بارے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ تعالیٰ فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو تھوڑے واسطے خون حرام ہے. حرم علیکم المیتہ تھوڑے واسطے مردار حرام ہے. مردار کیڑا جانور ہوندے جے کو ذبح نہ کری جے تے اپنی موت مر ونجے. مچھلی حلال ہے، مچھلی بھی آپ پہ مردی رہندی ہے، مچھلی حلال ہے. نبی دی حدیث وضاحت ہے مچھلی دے علاوہ جیڑا جانور اپنی موت مر ونے جانور حلال لیکن حلال نہیں کیتا گیا، ذبح نہیں کیتا گیا. اللہ پاک فرمائے دے مردار بکری، مردار گاؤں، مردار اٹھ، مردار بھیڑ، مردار مرغی، ایسا جانور جڑا مردار ہے جہندے ہوتے ہاتھ نہیں رکھا گیا، جے کو ذبح نہیں کیتا گیا، جہندے تے تکبیر نہیں پڑھی گئی، حراما اے توڑے ہوتے حرام ہے. پامیں جانور حلال لیکن مردار بن چکے حلال نہیں کیتا گیا توڑے ہوتے حرام ہے. اگو اللہ پاک نے فرمائے انکنے زیادہ کیڑی شے حرام ہے؟ ودم. تو سا جانور دا خون استعمال نہیں کر سکتے، جانور دا خون نہیں پی سکتے، جانور دی رات حرام ہے، جانور دا خون حرام ہے، ایک دوجے دا خون حرام ہے. انکنے وقت کے کیڑی شے حرام ہے؟ اللہ دے ولحم الخنزیر توڑے واسطے مردار حرام. نمبر 2 توڑے واسطے خون حرام. نمبر 3 توڑے واسطے خنزیر دا گوشت حرام ہے. سور دا گوشت، خنزیر مطلب جانور ہے نا ایک، سور دا خنزیر دا گوشت تو نہیں کھا سکتے، حرام ہے توڑے واسطے. ہن میرے دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا مردار حرام، ٹھیک ہے. نمبر 2 خون حرام، ٹھیک ہے. نمبر 3 خنزیر تے سور دا گوشت حرام. مردار بھی حرام ہے، ایکنے وقت خون بھی حرام ہے. خون کنے وقت خنزیر دا گوشت بھی توڑے ہوتے حرام ہے. تے انہیں 3 چیزیں کے زیادہ کیڑی شے حرام ہے؟ یا اللہ کیڑی شے حرام ہے؟ اللہ پاک نے واضح لفظیں فرمائے وما
احل لغیر اللہ بہی، جیڑا جانور، جیڑی تلونگڑی، جیڑا مٹھائی دا ڈبا، جیڑی چاولیں دی دیگ، جیڑی قورمیں دی دیگ، جیڑا پانی دا ٹب، جیڑی کھیر دی سبیل، جیڑا چمڑا تا جیڑی وڈی شے تا جیڑی چھوٹی شے، وما احل لغیر اللہ بہی، اگر کوئی چیز خاص کر دیتی ونجے اللہ دے علاوہ غیر کو راضی کرن واسطے، یہ انگوٹھی میں دیتی ہے تے کو غیر کو راضی کرن واسطے حرام ہے، ایک گھڑی دیتی ہے میں تے کو غیر کو راضی کرن واسطے حرام ہے، کپڑے دا جوڑا دیتے میں تے کو غیر کو راضی کرن واسطے حرام ہے، پانی دا گلاس دیتے میں تے کو غیر کو راضی کرن واسطے حرام ہے، روٹی دی ٹکڑی پکا کے دیتی ہے میں تے کو نیت ای غیر اللہ راضی تھی وے اللہ دے حرام ہے، جیڑی جیڑی شے غیر اللہ دے نا دی خاص کر دیتی وجہ اللہ پاک فرمے دے وہ حرام ہے، مردار گھٹ حرام، خون گھٹ حرام، سور دا گوشت گھٹ حرام ہے، انہیں ساری چیزیں کہ وات کے کیڑی شے حرام ہے، وما احل لغیر اللہ بہی، وہ جڑا بکرا چھترا غیر دے نا تے ذبح ہوئے، جڑا پانی دا ٹب غیر دے نا تے غیر ہوندہ رہن دے، بھامے جبریل کو بھی غیر بناویں تاں بھی غیر ہے، بھامے حضرت آدم کو غیر بناویں تاں بھی غیر ہے، بھامے حضرت حسین پاک کو غیر بناویں تاں بھی حسین پاک غیر اللہ، نیاز حسین تے نظر حسین، اللہ دا نظر تے اللہ دی نیاز حضرت حسین پاک دے نام تے دیتی ونجے اللہ دے حرام ہی وے، پیون والا بھی حرام پیا پیندے، ونڈن والا بھی حرام پیا ونے دے، اللہ دے میں پہلے آخر تام محرم دی حرمت قدر دا مطلب ہے تسا محرم دے مہینے تے ظلم نہیں کرنا، ظلم دا مطلب ہے تسا اللہ نال شرک نہیں کرنا، اور سب تو وڈا شرک کیا ہے کہ جیڑی شے اللہ دے نا دا حق ہا اگر غیر دے نا تے دے سو اللہ دے متفق تورے واسطے حرام ہے، مردار بھی پلیت، خون بھی پلیت، خنزیر دا گوشت بھی، بولو اے پلیت 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 پلیتیں علی، جتنا رب نے پلیتیں دا ذکر کیتے تے حرامیں دا ذکر کیتے اتھائیں اللہ نے ذکر کیتے وما احل بہی لغیر اللہ، یعنی غیر اللہ دے نام دے، دیکھو ساکو مال کہیں دیتے اللہ نے تے اللہ دے بھامے کو میرا محبوب ہی ہوئے نا والخارچ جلے کر، میرے محبوب دے نام تے نہیں کرنا، میں اللہ دے نام تے کرنا، میرے نال کہیں کوئی شریک نہیں بناونا، میں آکھاں جو آج میں دیکھ پکینا پیا اپنے نبی پاک دے نام تے اللہ دے اے غیر اللہ ہے، اور غیر اللہ دی چیز پلیت ہے تے حرام ہے، سارے کئی لوگ ہیں جنہیں کو پتہ ہی کرنے دیکھا دیکھیے، اللہ قرآن اس کیا دے کہ عمران دی گھر والی منت منی آئی، تُساں سورت آل عمران پڑھو، آل عمران سورت دا ناوی ہی مائی دے خامن دی وجہ تو ہے، عمران دی گھر آلی، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَظَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، حضرت عمران دی گھر والی منت منی آئی، اور لوگوں تواڈے واسطے قرآن نمونہ ہے، یا اللہ واقعہ دسن دا کیا مطلب ہے، اللہ دے عورت آئی پر منت منی آسی کلے اللہ دے نام دیا، آدھی بیٹھی آئی انی نظرت لکا نظرت لکا نظرت لکا، اے اللہ میں عمران دے گھر والی جیڑا کچھ میرے پیٹ چھے میں منت پہ منے دیا، نظر پہ منے دیا، اللہ اے عمران دی گھر والی نے نظر منی آئی کہیں دے نا دی، اے حضرت ابراہیم دے نا دی من سک دی آئی، حضرت یعقوب دے نا دی من سک دی آئی، حضرت موسیٰ دے نا دی منگ سک دی آئی، اللہ پاک نے پچھلے نبی کئی گزاریاں، اے حضرت نوح علیہ السلام دے نا تے بھی منگ سک دی آئی، اے حضرت جبریل دے نا تے بھی من سک دی آئی، اللہ پاک فرمے دے اے عمران دی گھر والی نے جڑے ویلے منت منی ہے تین دے الفاظ میں اللہ کو انجھے پسند آئے، میں اللہ نے قرآن چا بنائے تے توڑے واسطے عقیدہ چا بنائے، حضرت عمران دی گھر والی آدھی ہے انی نظرت لکا، اے پروردگارا جڑا کچھ میرے پیٹ چھے میں منت پہ منے دیاں پر منے دی کلے تیرے نا دی پہیاں، کہندے نا دی منی آسا، قرآن دی آیات آ گئی ہے بھئی نظر نیاز منت منو دی کہندے نا دی، میرا فلانا کام مولی صاحب تھی ونجے میں 100 نفلی پڑھ ساں کہندے نا جاں جائز ہے کوئی حرج نہیں، میرا فلانا
کم تھی ونجے میں 4 دیگاں پکے ساں کہندے نہ جا اللہ دے نہ جا کوئی حرج نہیں. منت دا نظر دا نیاز دا اسلام وچ تصور موجود ہے. نظر مننا منع نہیں، جائز منت ہوئے جائز نظر ہوئے. نبی سی ڈٹھا ایک بندہ دھوپ تے کھڑا، آپ نے پوچھا ایکو کیا تھیا کھڑے؟ انہیں کہا یہ منت مننی ہے بھی میں دھوپ تے کھڑ ساں. آپ نے فرمایا اسلام وچ اینجی منت نہیں مننی جیڑی منت آپ کو تکلیف دے اور جیڑی منت دی قرآن حدیث تعلیم نہ ہوئے. ایک کو چل تیری کوئی منت سنت نہیں، ایک کو پورا کرنا ضروری نہیں. ہن کئی سارے چنگے بھلے لوگ مولوی صاحب ساری بالڑی کو نہ جن ہیں تے ان دی چیچی پکڑی سے او آدم سا کو حضرت دی زیارت کراؤ پیر رمضان شاہ دی. ہن کیا کروں میں کہ وہ چیچی تائیں پکڑی ہے سارے کنے پکڑوا وال پوچھ دیں لگے او سی حضرت دی کیا کروں. بل چنگے چنگے لوگ وہ ویندے پے انہاں کیا کروں وہ کیڑے پے ویندے ہو یار نہ تے ساری بالڑی کو تکلیف تھیندی ہے. انہیں یہ فرمائش رکھی ہے کہ حضرت دی ذات ہے بس اے او منت پوری کرے سوں تے ساری اوے نہیں یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں. توحید مذاق نہیں. تساں توحید کو کیا دال دا سالن سمجھے؟ توحید دا نعرہ لامن آ جاندے ہوتے ہیں شیطان وڈے وڈے حملے کرے دے بڑے بڑے حملے کرے دے تاکہ ایک توحید کے پھیراں تاکہ ایک اللہ پاک دے غضب دا شکار کرا. توحید نے نبی کو آرے چ رکھ کے قتل کروایا. ہاں توحید نے میرے نبی پاک دے ڈاندے شہید کرایا تے میرے نبی دا سر زخمی کرایا. تو سادے توحید دی بچی راوے تے غیر اللہ دے نام دیا منتا ہی پوریاں کرے دے رہوں. اللہ دے کہنا قرآن کھول کھول کے دسنے دا پے اگر محرم وچ یا منت تے نظر سا کو سمجھ آ ونجے ولا بھی بہت بڑی گل ہے. اللہ دے جڑا بندہ غیر دے نام دی نظر نیاز منے او پلیت ہے حرام ہے. نبی نے فرمایا اودے اوتے لعنت ہے اور اللہ پاک نے دلیل بھی دیتی ہے. عمران دی گھر والی نظر منی ای تا خالص کہندے نا دی بولو منت منوتی نظر نیازاں حق بندا رحمان دے جڑا منتاں منے غیراں دیاں او بندہ شیطان دے. حدیث پاک کے چندے 2 بندے گزردے پین ایک قبر تو قبر کہیں اللہ دے بندے دی آئی جڑے قبر تے مجاور بیٹھے ہیں آکھن لگ گئے یار جڑا بندہ ہی تو گزرے کشے نہ کشے این قبر آلے دے نا تے دے کے ویندران دے کے ویسو تے چلے ویسو نہ تے خطرہ ہے یا مر ویسو یا چلے ویسو. ایک آکھن پائے گا بابا میرے کی نہ کشے کا نہ تے میں دیواں ضرور آ وہاں کہ بھاں میں اڈر دی مکھی پکڑیں چاہ مکھی پکڑ کے دیتی ون. یہ جڑے لوگ ہوندے نا غیر دیاں نیازاں تے نظراں تے منتا منن والے انہیں کوئی چیز نال کوئی فکر نہیں ہوندی. انہیں کوئی چیز نال بھاویں کوئی شے ونج دو تلونگڑی ونج دو پھلے ونج دو کوئی شے انہیں کو صرف یہ ہوندے کہ لوگ انچ کے نظریہ عام تھی لوگ انچ کے مائنڈ عام تھی بس تاکہ توحید کے حل یہ اللہ دے تعلق کے دور تھی. اوے بابا مکھی پکڑ کے دے چا اوہی میں مکھی پکڑیوں کہ مکھی اس کیا حرج ہے مکھی پکڑیاں سٹی اس کونے ونجن دیتے بیا بندہ آ گئے. ہاں بھائی ڈٹھے تیرا دوست کامیاب تھی گئے تیرا کیا ارادہ ہے؟ وہاں کہ بھائی میں مر تا سکدا مکھی دیون وی غیر دے نا تے گوارا. یہ توحید ترہے کے بھامے بندہ مردہ جو پیا ہوئے نا غیر دے نا آلا پانی نہیں پیونا. بھامے بندہ جے جتنا بے ہوش تھی مر رہے غیر دے نا دی کوئی شے نہیں کھاونی. اے توحید ہے. صحابہ نال پیار تے نبی نال پیار تے تو دے سال پورے دے توحید والے دعویاں دا پتہ اتنی محرم دے دا دیوانے چ لگ سی جلے کھیر دا جگ بھیجا لاتا اس اتنی تے پتہ لگ سی بھی کتنا کیپیسٹی ہے ایمان دی. اتنی تے پتہ لگ سی بھی لیول کیا ہے. کئی سارے پھر کوئی گال نہیں خیر آن دیتے نے دل ازاری نہیں کرنی ایندی دل ازاری نہیں کرنی چاہیے دی. رب کو تا دکھا دیتے عرشاں والے مالک کو تا تکلیف دیتی ہے. اساں ظلم نہیں کرنا محرم میں سے ظلم نہیں کرنا. نبی کریم علیہ السلام یہ کہ بابا میں مار کھتو انہیں تلوار چاہتی ہے کیونکہ اگر وہ نہ مارے نا تو اندے اتے اثر پندہ جڑا گزر گئے بے تے اثر پندہ انہیں اپنے عقیدے چ جدت پیدا کرنے دی خاطر خون ریزی کیتی ہے تاکہ لوگیں تے اثر پوے. بعض لوگ کریں نہیں تاکہ میرے کنے لوگ ڈری رہا ہیں وہ کو مار سکتے ہیں. اطلاع نبی صحیح تک پہنچی میرے نبی فیصلہ کیتا فیصلہ آج بھی حدیث دے کتاب میں موجود ہے. میرے نبی سے فرمائے جڑا بندہ مکھی دے کے ٹر گیا ہا میں محمد کریم آدا او جہنم دی بھا دا پالن بنے اور جڑا بندہ مر گئے شہید تھی گئے میں ضمانت رہنا اللہ نے وہ جنت دا وارث بنا دیتا. یعنی مکھی دیون بھی گوارا نہیں کرنا. جگ پی ونجنا تے ڈھڑ کھلا کرنا تے پریں دی گل ہے. مکھی دیون بھی گوارا نہیں کرنا. اسا سارا سال تقریریں چاہتے ہیں لوگوں سب کو وڈا صدقہ جاریہ پانی دا انتظام کرنا ہے لوگوں کو پانی لیکن انہیں دیوارے ہیں وہ پانی جندے ہوتے ہیں نعرہ ماریا ونجے
کہ نظر اللہ نیاز حسین غیر اللہ دا نا جیڑی چیز تے پیش کیتا ویسی وہ چیز نہیں رہندی، وہ چیز حرام تے پلید بن ویندی ہے۔ اللہ دا قرآن گواہی دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ظلم نہیں کرنا۔ ہن اساں پہلا ظلم اے کریں دے، میں باتاں تے ڈھیر کرنا، ٹائم تھوڑا ہے۔ نظر نیاز منت منوتی میرے سارے بھرا سمجھ گئے ہو سو ذرا ہلکا جیاں جواب دیو، کہیں دے نام دی ہوندی ہے رب دے نام دی، کہیں دے نام دی رب دے علاوہ بھی کہیں دے نام دی نہیں ہوندی یہ ساری چیز۔ اور دوجا جڑا اساں ظلم کرنے ہیں وہ کرنے ہیں اپنے وجہ نال، اپنے وجہ نال، بزرگاں نال، وڈیریاں نال۔ پورا سال اساں اپنے وجہ دی کل نہیں سے کرن دے، پتہ نہیں سے کرن دے، محرم وچ پتہ کرن دے سارے ودے انہاں کہیں چاہتی مٹی چاہتی بھودا گٹوں بھری کنے پویں دیو وجہ سنبھالاں۔ حتیٰ کہ میں تے اتنا تک ہی سنے بعض عورتاں والے کو ایویں ناراض تھی کہ آ جا پیا تساں وجہ کو نہ سنبھالیا تے او شو دے انتظار ہے چوسن، وہ شو دے انتظار ہے چوسن، یعنی اتنا تک عقیدہ پکوایا گئے ون کنے قبریں کو لیپنا والا قبریں کو لیپ کنے سیدھا پدرا۔ قبر لیپن گناہ نہیں، گال وتو ہے۔ قبر لیپن ٹھیک ہے، قبر کو سنبھالنا ٹھیک ہے، قبر کو درست کرنا اچھا عمل ہے، لیکن اگر اساں ہر روز یا ہر جمعے یا ہر عادت یا ہر سوار اگے پیچھے قبر کو سنبھلیندے رہوں تو سال دے بعد ساکو بھو دے گٹوں چاون دی ضرورت اگے پیچھے میں کتا گور مار کے قبر ہے ساکو کوئی پرواہ نہیں ہوندی۔ محرم ہے جیسا مدے سنبھلنے پہ ہونے مل پورا سنبھال سسٹم کر کے ایک لوڑی پہلے سنبھال آیا دا محرم کو ڈٹھا مولوی صاحب نال ہوندے وسطی والا مینجی او کو گھن گیا والا کو قبر تے ملایا بھی بخشوا میاں ای کوئی تو سا کوئی ول مٹھائی دا ڈبا ول تلونگڑی ود کئی سیواں بنائی ودے ہونن کئی چاول نہ بھات بنائی ودے ہونن تے کئی دھوتی موری دی دال گدی ودے ہونن انہیں قبر تے ویٹ دتی۔ میں پوچھے کیوں؟ آدھے پرندے کھاوے سن ثواب تھی سی، پرندہ صرف قبر تو دال کھاوے تا ثواب ہے۔ پرندے واسطے دال اپنے کوٹھے دی چھت تے ہی تے سٹ سکدے ہو، پرندے واسطے دال اپنی دکان دے باہر ہوئی تے سٹ سکدے ہو تاکہ پرندہ کھاوے تو ثواب تھی وے، ضروری قبر تے سٹنے؟ وہ تے ساری زندگی جیندا اجے تک دال تے گزارا کیتے مرن دے بعد ہی پوتیاں دال وہیں سٹی بلا چھڑی والا اپنی نا جیڑی کھجی رستے چاہیے ہوں کو پچنے مطلب ظلم، یہ بھی تو ظلم ہے نا۔ کہیں دی خام خا دی چھڑی چوری دی چھڑی چو پتہ نہیں دال ہی پیسے نال کھینا نہیں لکھوائی ہیں پیسے۔ نبی سے ایک قبرستان تو گزرتے پین قبریں دے ہوتے دو قبریں دے ہوتے آپ نے چھڑی کو دو حصے کر کے پوریا والا آپ نے فرمایا میں کو یقین ہے جیتی یہ خشک نہیں تھی دی اللہ متا انہیں دے قبر آجے دے عذاب کو ہلکا کر دے۔ آدم دیکھو ثابت ہے بھائی یہ ایک تا نبی پاک دا معجزہ ہے، معجزہ ہے۔ نمبر دو نبی سے پورے قبریں تے چھڑی تے لکڑ کہنا پوری آئی، صرف دو قبریں تے پوری آنے انہیں قبریں تے جنہیں قبریں آئیں دے بارے وہی دے ذریعے دسا دیتا گیا کہ انہیں دے ہوتے عذاب تھی نہ پہ عذاب کنفارم تھیا ہاں تاں نبی سے لکڑ پوری آئی۔ لکڑ پورنا نبی دا معجزہ ہے، سادے واسطے تعلیم نہیں، بل آپ نے ہر سال بھی نہیں پوری، بل آپ نے ہر قبر تے بھی نہیں پوری، نہ بعد صحابہ نے پورے نبی پاک دا خاص معجزہ ساکو دیا پتہ ہو بھی سارے وڈیریاں کو عذاب تھی نہ تاں چلو ون کنفارم ہوئے تو بندہ چھڑی پورے ظلم بڑا ہے۔ محرم میں اللہ نال بڑا ظلم ہے، توحید کو مسخ کیتا ویندے، اللہ تعالیٰ دی توحید کو مسخ کیتا ویندے، توحید کو سمجھا نہیں ویندا۔ پہلا ظلم ہے کہ غیر اللہ دے نام دی نظر نیاز دیتی ویندی ہے، دوجا ظلم ہے کہ قبرستان ون کے نبی دے دین دی مخالفت کیتی ویندی ہے، اور تیجی زیادتی کہ مہینہ محرم دا ہے بیان واقعہ کربلا ہوندے، مہینہ محرم دا ہے بیان شہادت حسین ہوندی ہے تے نال زبان چو صحابہ تے تبرہ کیتا ویندے جیڑے گزر گئے۔ نبی پاک نے فرمایا لا تسب الاموات، جڑے لوگ مر ونجن انہیں کو گالی گلوچ نہ دیتی کرو، بھلا آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کھائے۔ اگر میرے صحابہ نے اللہ دے ناتے جڑا خرچ کیتے تسا اگر احد پہاڑ دے برابر بھی خرچ کر رہے ہو، صحابہ کرام دی ایک مٹھ بھر دے خرچ دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خبردار خبردار صحابہ کو برا بھلا نہ لائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی ایک بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جڑا میرے صحابی کو برا علاوے اندے اتے اللہ دی فرشتے دی تمام لوگیں دی لعنت۔ شہادت حسین نال تے واقعہ کربلا نال صحابہ دا دور نال ہی تعلق ہے، اور صحابہ سارے بخشے ہوئے ہیں، صحابہ سارے کامیاب ہیں، صحابہ سارے جنتی ہیں۔ اساں بھی حضرت حسین پاک دی عظمت منینے ہیں، انہاں دی شہادت کو بھی منینے، انہاں دی شہادت پر حق ہے، مظلومانہ شہادت کیتی گئی ہے، بغیر وجہ دے شہید کیتا گئے۔
اور انہیں دی شان ہے کہ حضرت حسن حسین جنت دے جوانے دے سردار ہیں، انہیں دی شان ہے نبی سی فرمایا اے میرے ڈوہیں پھل ہماری ہانتا یا من الدنیا آپ ممبر تے کھڑے ہیں حسن حسینی بھی اندے پہ رتے کپڑے دا کپڑا چادر پاتی ہویا نے ڈھاندے انتے اٹھ دے ہیں ڈھاندے انتے اٹھ دے ہیں میرے نبی سی جمعے دے خطبے وچوں ممبر چھوڑ کے آپ گئے انہیں دہائیں کچھ آ کے ممبر تے آئے تے آپ نے فرمائے اے میری بیٹی دے بیٹے ہیں نا جیڑا انہیں نال پیار کرے سی وہ میرے نال پیار کرے سی جیڑا میرے نال پیار کرے سی سمجھو عرشاں والے رب نال پیار کرے سی بڑی محبت ہے میں عظمت حسنین کریمین کو بیان کراں وقت تھوڑے انہاں دی عظمت اچ کوئی شک نہیں میں سمجھدا ساری دنیا حضرت حسین پاک دی جتی دے تلویں کنے اڑن والی دھول تے مٹی تے قربان ول بھی میں حضرت حسین دی غلامی انشاءاللہ اپنے ذمہ گھنن کو فخر پر محسوس کرے جاں عظمت ہے انہاں دی شان ہے لیکن انہاں دی شان اچ آ کے صحابہ کو برا علاونا صدیق اکبر کو برا علاونا حضرت عمر کو برا علاونا حضرت عثمان کو نبی دے ازواج کو اما عائشہ کو یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے جڑا اساں محرم وچ کرنے ہیں اللہ نے روک دیتا کہ محرم وچ ظلم نہیں کرنا پہلا ظلم اساں یہ کرنے ہیں غیر دے نام دیاں سبیلاں دوجا ظلم ہے نبی دی سنت دے مقابلے وچ بدعت جھڑ کے قبرستاناں دو ونجنا تے بدعتاں اور تیجا ظلم ہے نبی دے یاراں کو اللہ دے منتخب لوگوں کو برا بھلا علاونا یہ تریے ظلم ہے حالانکہ محرم حرمت دا مہینہ ہے عزت دا مہینہ ہے تعظیم دا مہینہ ہے اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ